فطرت، عادت، سنت، یہ ایک ہی چیز ہے، یہ ایک ہی چیز کے 3 مختلف نام ہیں۔ تو عام طور پر اللہ رب العزت دنیا کو فطرت، عادت، سنت کے مطابق چلاتے ہیں، اور یہ اصولوں کے تحت چلتی ہے۔ قدرت یہ اصولوں سے آزاد ہوتی ہے۔ تو عام طور پر اللہ پاک کی جو عادت مبارکہ ہے، جو سنت مبارکہ ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، وہ دنیا کو سنت کے مطابق چلانا۔ اور سنت، اللہ کی جو سنت ہے، اس میں سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ اگر نتیجہ اس شخص کو ملے گا جو دنیا میں محنت کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے اپنے اوپر، وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اور تمہارے درمیان میں بھی حرام قرار دیا ہے، اس لیے ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اگر کوئی دنیا میں محنت کرے گا، اس کو نتیجہ نہیں ملے گا تو یہ ظلم ہے، اور اللہ پاک ظالم نہیں ہے۔ اللہ پاک محسن ہے، احسان کرنے والے ہیں۔ اگر کوئی 100% کام کرے گا، اس کو نتیجہ اگر 200% دیتا ہے تو یہ احسان ہے، اور اللہ پاک خود محسن ہے، اور ان اللہ یحب المحسنین، اللہ پاک احسان کرنے والوں کو پسند بھی فرماتے ہیں۔ تو جو دنیا میں محنت کرتے ہیں 100% نتیجہ ان کو ملتا ہے، اس کے لیے ایمان کی بھی شرط نہیں ہے۔ یہ سیرت کا پہلو ہے، یہ پیغام ہے قرآن کا، یہ پیغام ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، اور انہوں نے پریکٹیکلی بھی دکھایا اور اس کے بارے میں ہدایات بھی جاری فرمائی۔ پریکٹیکلی کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک مثال دوں گا آپ کو۔ ہجرت کا موقع ہے، ہجرت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری پلاننگ فرما رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہجرت کرنی ہے، کیسے وہاں پر گراؤنڈ بنانا ہے، جگہ کا انتخاب ہے، لوگوں کا انتخاب ہے، قبیلوں کا انتخاب ہے، لوگوں کی ہم آہنگی کا انتخاب ہے، وقت کا انتخاب ہے، رائٹ ٹائم، رائٹ وینیو۔ 33 قبائل ہیں عرب میں اس وقت، اور 33 قبائل میں سے 29 قبائل کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے پلاننگز کے لیے کہ کون سی جگہ ہمارے ہجرت کے لیے موزوں ہوگی، کون سا وطن ہم مسلمانوں کے لیے ابھی بنانے جا رہے ہیں، کیونکہ مکہ سے ایکسیپٹنس نہیں آئی۔ تو اس کے حوالے سے 29 قبائل میں آؤٹ آف 33 29 تک آپ خود تشریف لے گئے۔ 16 قبائل کے ساتھ جو ڈائلاگز تھے وہ تو باقاعدہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں، سیرت ابن ہشام نے اس کو لکھا ہے۔ کیف منکم قوہ، تمہارے پاس طاقت کتنی ہے، کامن کوسچنز، تمہارے پاس تعداد کتنی ہے، تمہارے پاس اسلحہ کتنا ہے، تم میں اتنی طاقت ہے کہ پورے عرب سے پنگا لے سکو ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، ہمارے دین کے لیے۔ ایک قبیلے نے یہ کہا کہ یا محمد ہم اتنے زیادہ ہیں کہ گویا آسمان کے ستاروں جتنے زیادہ ہیں، اور ہمارے پاس لوگ بھی ہیں، طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، لیکن ہم آپ سے، آپ کا جو عرب ممالک ہیں، جو خشکی کے قبائل ہیں، ان سے آپ کی حفاظت کر سکتے ہیں، ہم ساحل سمندر پر واقع ہیں، پیچھے سے جو ہم پر فوج آئے گی بحری راستے سے، ہم حفاظت نہیں فرمائیں گے۔ کانٹریکٹ فائنل تھا، آپ نے کینسل فرما دیا، فرمایا کہ نہیں، اللہ پاک کبھی بھی ان سے دین کا کام نہیں لیں گے مکمل طور پر جو چاروں طرف سے دین کا احاطہ نہ کر لیں۔ وہ کانٹریکٹ کینسل ہو گیا۔ پھر محنت کے بعد اس کے کئی عرصے بعد محنت کرتے ہوئے، معلومات کرتے ہوئے، ریسرچ کرتے ہوئے، پلان کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مدینہ کی بات آئی کہ مدینہ ایک جگہ ہے جو کہ مکہ سے کئی 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، کئی دنوں کا فاصلہ تھا، وہاں کے لوگ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے موزوں جگہ ہو، تو اس کے لیے پلاننگ ہوئی، لوگ بھیجے گئے، اور وہاں کے جو پولیٹیکل مین قبائل تھے جن کا انفلوئنس تھا پولیٹیکلی، وہ 2 قبائل تھے، اوس اور خزرج۔ اوس اور خزرج کے بارے میں آپ کو بتایا گیا، آپ سے ان کو ٹارگٹ کریں، ان کے لوگ جب حج کرنے آئیں گے مکہ مکرمہ تو میری ان سے میٹنگ فکس کریں۔ تو پہلی میٹنگ 10 یا 12 وہاں کے سرداروں سے جو ڈومیننٹ لوگ تھے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹنگ فکس ہوئی بیعت عقبہ اولیٰ میں۔ اللہ پاک نے ان کے دل میں بات ڈال دی، ان کو اسلام لے آئے، اور وہ بطور چینج ایجنٹ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسلام کے ایجنٹ کے طور پر مدینہ واپس چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگ ساتھ شامل کر لیے کہ اسلام کی تعلیمات کی ترویج یہ جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ فرمائیں گے۔ ایک نیٹ ورکنگ قائم ہونا شروع ہوئی۔ آپ پلاننگ دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور لیڈر کے کہ کیسے پلان فرما رہے ہیں، نہیں کہ اللہ کا حکم ہوا ہجرت کا تو بس بوریا بسترا اٹھا کر چل پڑے، نہ کوئی گھر کی پلاننگ، نہ افراد کی پلاننگ، نہ جماعت کی پلاننگ، نہ راستے کی پلاننگ، نہیں، یہ مزاج نبوی نہیں ہے۔
ہم توکل کے نام پر پتہ نہیں کیا کچھ کر جاتے ہیں، اپنی کام چوری کو توکل کا نام دے دیتے ہیں کہ صحیح خطوط پر صحیح ڈائریکشن میں ہم محنت نہیں کرتے، پلاننگ نہیں کرتے، اسٹریٹجیز نہیں بناتے، اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ ناکامی کا شکار ہوتے ہیں، تو سارا کھاتا اللہ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ اللہ پاک نے ناکام کیا۔ نہیں، اللہ کی سنت مبارکہ ہے کہ جو گزر گیا وہ تقدیر ہے، جو آنے والا ہے وہ تدبیر ہے۔ جو گزر گیا، میں تقدیر پر پھر کبھی بات کروں گا کہ تقدیر کی کتنی قسمیں ہیں، ایک تقدیر معلق ہے، ایک تقدیر مبرم ہے۔ تو ہم بعض اوقات معلق کو مبرم سمجھ لیتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، نہیں، ہوگا وہی جس کی آپ پلاننگ کریں گے۔ ہاں، اللہ پاک نے ہمیں محنت کا مکلف بنایا ہے، نتیجے کا نہیں بنایا، نتیجہ اللہ پاک دیں گے، لیکن اللہ کی سنت مبارکہ ہے، جو محنت کرے گا جس ڈائریکشن میں، اس ڈائریکشن میں اس کو نتیجہ ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر چینج ایجنٹس بھیجے مدینہ منورہ، ساتھ میں مصعب بن عمیر اتنا جیسے صحابہ کو بھیجا، جو کہ وہاں پر نیٹ ورکنگ کا کام انہوں نے شروع کر دیا۔ ان کی 1 سال کی محنت، اگلے حج پر وہ حضرات اپنے ساتھ 70 یا 72 صحابہ یعنی جو سرداران تھے ان کو لے کر آئے۔ جب وہ آئے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور ایک اچھی خاصی بات، ایک سردار کا مطلب اس کے پیچھے اپنا قبیلہ اور اپنے لوگ ہوتے ہیں، لیڈر کے پیچھے تو لوگ ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے ان کے جانے کے بعد جب انہوں نے آگے پیغام دیا کہ یا رسول اللہ اب زمین ہموار ہے، اب فضا ہموار ہے، ابھی حالات سازگار ہیں، آپ تشریف لا سکتے ہیں، گراؤنڈ بن چکا ہے۔ اس کے بعد اور آپ آہستہ آہستہ لوگوں کو بھیجتے رہے، مکہ سے مسلمانوں کو، مومنین کو بھیجتے رہے وہاں پر، اور وہاں پر جب گرین سگنل مل گیا آپ تشریف لے گئے اپنے قریبی دوست کے ساتھ، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ وہ جو پوری پلاننگ تھی پھر راستے کی، اور کس روٹ کو اختیار کرنا ہے، اور کس طریقے سے غار ثور میں 3 دن کا آپ کا جو وہ سٹے تھا، کس طریقے سے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے مکے کی خبریں لینی، فہیرہ آتا تھا، اور وہ جب اسماء کے پاؤں کے نشانات بنتے تھے، فہیرہ بکریوں کو، جو کہ ابوبکر صدیق کا غلام تھا، وہ آ کے اسماء کے پاؤں کے نشانات بکریوں کے پاؤں کے نشانات سے مٹتے بھی جا رہے ہیں، اور بکریوں کا دودھ بھی آپ کو فراہم کر رہے ہیں، اور روٹس کے بارے میں آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کون سا روٹ اویلیبل ہے۔ وہ بتاتے تھے کہ یہاں پر جو ہے وہ ابو جہل نے اس بندے کو بھیجا ہے، اس بندے کو بھیجا ہے، اس بندے کو بھیجا ہے۔ اسماء آتی تھی مکہ کے حالات کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں، یہاں سے نکلے ہوئے ہیں، تو پوری انٹیلیجنس رپورٹ آپ کو ملا کرتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ 3 دن تک غار میں رہے، اور پھر اس کی پلاننگ، پھر آپ نے لمبا روٹ اختیار فرمایا جو سیف روٹ تھا۔ یہ ساری پلاننگ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ہر چیز کو توکل کے بینر کے نیچے اپنی کام چوری کو نہ چھپائیں۔ www.darsequran.com